بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو میں سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مکہ کے کیا حالات تھے، کس قدر بت پرستی کا عالم تھا، کیسے بتوں کے نام پر انسانوں کی قربانیاں کرتے تھے، کیسے لڑکیوں اور عورتوں کو بہت حقیر جانتے تھے، کیسے اللہ نے ابابیل پرندے کے ذریعے کعبہ شریف کی حفاظت فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اس واقعے کے 5 دن بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول 20 اپریل 571 عیسوی کو پیر کے دن فجر کے وقت مکہ شریف میں حضرت عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوئے۔ باپ تو پہلے ہی انتقال کر چکے تھے، کیسے بلائے جاتے، اپنے نونہال کو دیکھ کر نہال ہوتے۔ دادا عبد المطلب بلائے گئے، وہ اس وقت کعبہ شریف کے طواف میں مشغول تھے۔ جب حضور کی پیدائش کی خبر سنی، خبر سنتے ہی گھر آئے اور جوش و محبت میں پوتے کو گلے لگا لیا، پھر خانہ کعبہ میں لے جا کر خیر و برکت کی دعا مانگی۔ حضور کی پیدائش کے 7ویں دن آپ کا نام محمد رکھا۔ یہ نام بہت ہی پیارا ہے، اس سے پہلے پورے عرب میں کسی کا بھی یہ نام نہیں رکھا گیا تھا۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عورتوں کا دودھ پیا، سبیبہ، حضرت آمنہ، حضرت حلیمہ سعدیہ۔ سب سے پہلے آپ نے ابو لہب کی باندھی سبیبہ کا دودھ پیا، پھر اپنی والد ماجدہ کے دودھ سے سیراب ہوئے، اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی دودھ پیا۔ عرب کے شریف اور رئیس خاندانوں میں یہ رواج تھا کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پینے کے زمانے سے ہی دیہات بھیج دیا کرتے تھے، تاکہ دیہات کی صاف ستھری اور تر و تازہ آب و ہوا سے بچوں کی صحت پر اچھا اثر پڑے اور ان کے اخلاق میں بھی درستی پیدا ہو۔ ہر سال دیہات کی عورتیں مکہ میں آ کر بچوں کو اپنے ساتھ لے جاتی تھیں۔ جس سال ہمارے نبی پیدا ہوئے اس سال بھی عورتیں آئیں اور انہوں نے مالدار اور رئیس گھرانوں کے بچوں کو لے لیا تاکہ ان کو انعام و اکرام زیادہ ملے۔ ہمارے نبی چونکہ یتیم پیدا ہوئے تھے، اس لیے کسی بھی عورت نے حضور کی طرف توجہ نہیں کی۔ انہی عورتوں میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھیں۔ ان کو بھی کوئی بچہ نہیں ملا تھا، تو انہوں نے اپنے شوہر حارث سے کہا کہ خالی ہاتھ جانا ٹھیک نہیں، کیوں نہ ہم اس بچے کو لے لیں اور اسے لے کر اپنے گھر چلیں۔ انہوں نے اجازت دے دی اور آپ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کو اپنے گھر لے آئیں۔ اس کے بعد تو حلیمہ کا گھر رحمتوں اور برکتوں سے بھر گیا۔ خدا کی مصلحت دیکھیے کہ جس یتیم بچے کو وہ لینا نہیں چاہتی تھیں، اسی یتیم بچے کی برکت سے حلیمہ سعدیہ کا ایسا نام روشن ہوا کہ رہتی دنیا تک روشن رہے گا انشاءاللہ۔ اصولاً 2 سال دودھ پلانے کے بعد حلیمہ سعدیہ حضور کو ان کی والدہ کے سپرد کرنے مکہ واپس آئیں، لیکن ان دنوں مکہ میں ایک قسم کی وبا پھیلی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ حلیمہ سعدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ گھر واپس لے آئیں اور مزید 4 سال بی بی حلیمہ کی پرورش میں رہے۔ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچوں کو کھیل کود کا بہت شوق ہوتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپن سے ہی کھیل کود اور لڑائی جھگڑوں سے کوسوں دور رہتے تھے۔ آپ کو کام کاج کرنے کا بہت شوق تھا۔ آپ بی بی حلیمہ کے چھوٹے موٹے کام کر دیا کرتے تھے اور بی بی حلیمہ کے بیٹوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں بھی چرانے جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ آپ اپنے رضاعی بھائیوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرا رہے تھے۔ دوپہر کے وقت حلیمہ سعدیہ کا ایک لڑکا روتا ہوا گھر واپس آیا اور کہنے لگا کہ امی جان، 3 لوگ سفید کپڑے پہنے ہوئے آئے اور محمد کو چت لٹا کر ان کا شکم چاک کر دیا۔ میں یہ دیکھ کر ڈر گیا اور واپس گھر بھاگ آیا۔ اب پتہ نہیں وہاں کیا ہوا۔ یہ سن کر بی بی حلیمہ اور آپ کے شوہر بہت گھبرا گئے اور جنگل کی طرف روانہ ہوئے۔ جب جنگل پہنچے تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، چہرے پر خوف ہے۔ بی بی حلیمہ نے آپ کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا 3 لوگ سفید کپڑے پہنے ہوئے میرے پاس آئے اور مجھے چت لٹا کر میرا شکم چاک کر دیا، پھر اس میں سے کوئی چیز نکال کر پھینک دی اور کوئی چیز اس میں ڈال دی اور پھر شکم سی دیا، لیکن مجھے ذرہ برابر بھی درد کا احساس نہیں ہوا۔ یہ سن کر دونوں بہت گھبرا گئے اور حارث نے کہا کہ مجھے لگتا ہے اس بچے پر کسی جن کا اثر ہے، لہٰذا جتنی جلدی ہو سکے ان کو ان کی والدہ کے پاس پہنچا دو۔ اس کے بعد حلیمہ سعدیہ نے آپ کو آپ کی والدہ کے پاس پہنچا دیا۔ ان کو دیکھ کر حضرت آمنہ نے کہا کہ حلیمہ اتنی بھی کیا جلدی تھی؟ تو حلیمہ سعدیہ نے ان کو سارا واقعہ بتایا
اور کسی جن کا اثر ہونے کا بھی شک ظاہر کیا۔ حضرت آمنہ نے کہا کہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، میرے نور نظر پر کسی بھی جن یا شیطان کا اثر نہیں ہو سکتا، میرے بیٹے کی شان بہت بڑی اور بہت نرالی ہے۔ جس وقت حلیمہ سعدیہ آپ کو گھر پہنچا کر واپس گئیں، اس وقت آپ کی عمر 6 سال کچھ مہینے کی تھی۔ کچھ مہینوں کے بعد حضرت آمنہ آپ کو لے کر آپ کے دادا کے ننھیال بنو عدی بن نجار میں رشتہ داروں کے یہاں اور اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے مدینہ شریف تشریف لے گئیں۔ آپ کے ساتھ حضرت عبداللہ کی باندی ام ایمن بھی تھیں۔ مدینہ سے واپسی کے وقت ابوا نامی گاؤں میں آپ کی والدہ کی وفات ہو گئی اور آپ وہی مدفون ہیں۔ حضرت ام ایمن آپ کو لے کر مکہ واپس چلی آئیں اور آپ کو آپ کے دادا عبد المطلب کے سپرد کر دیا۔ آپ کے دادا نے بڑی ہی شفقت اور محبت سے آپ کی پرورش کی۔ جب آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی تو آپ کے دادا کا بھی سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اس کے بعد آپ کے شفیق چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی۔ ابو طالب حضور سے بہت محبت کرتے تھے اور کبھی بھی آپ کو اپنی آنکھوں سے دور نہیں جانے دیتے تھے۔ تو ناظرین، آج اس ویڈیو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ اس سے آگے کی سٹوری انشاءاللہ ہم اپنے آنے والے 3rd پارٹ میں بتائیں گے۔ تو ملتے ہیں اب نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔